يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. تو میں یہ عرض کروں گا، جو لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر حکم توڑ رہے ہیں، واپس آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے عجیب قسم کے عجب اور تکبر کا شکار ہیں، اوروں کی برائیاں، غیبت، ان کی حقارت، وہ اس سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. سب سے پیار کرنا سیکھیں. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صوفیاء میں، بغداد میں تھے، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے. تو ایک کشتی گزری، تو اس میں وہ نوجوان تھے مالدار فیملیز کے، جو کشتی میں وہ ڈھول بجا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے. تو ان کے مریدین نے کہا، حضرت دیکھیں یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو انہیں ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ایسے ہی آخرت میں بھی خوش رکھنا. اللہم فرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا. یہ اللہ، اے اللہ جیسے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے ایسے ان کو آخرت میں بھی خوش کرنا. تو وہ کہنے لگے، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ان کے لیے بد دعا کریں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے؟ کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے. تو جب یہ آخرت میں اللہ ان کو خوش رکھے گا تو خود بخود ان کو ان ساری چیزوں سے توبہ کی توفیق دے گا. یہ توبہ کریں گے تو آخرت میں خوش ہوں گے. کتنے خوبصورت انداز میں سبحان اللہ اپنے مریدوں کو بھی تربیت فرمائی، اور ان نوجوانوں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا، تو اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ تیرے فرما بردار بنے اور پھر آخرت میں خوش ہو کر جائیں. یہ اسلام کا جذبہ ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. مزاج اسلام اللہ کی قسم نفرت نہیں ہے، مزاج اسلام محبت ہے. لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں، عجیب و غریب ذرا اختلاف پر کیا گالیاں اور کفر اور ننگی گالیاں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس قدر بدتمیزی کی حد تک ہم اخلاق سے گر چکے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دیس کو، ہم سب کو آپس میں محبت کی ضرورت ہے. آئیے ہم محبت کو زندہ کریں، نفرتوں کو دفن کریں. کشتی ڈوب رہی ہے اور مسافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے نادان کوئی مسافر ہوگا؟ وہ بھائی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرو، کنارے پہنچ کے لڑنے کا شوق ہو تو پورا کر لینا. ڈوبتی کشتی میں کون لڑتا ہے؟ تو پوری قوم کی نیا ڈاواں ڈول ہے، کشتی تختہ ہوئی جا رہی ہے، بادمان پھٹے جا رہے ہیں، اور ہم کبھی مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی قوم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی رشتوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی صوبوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی سیاست پہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد پر کمیٹی پہ لڑائی ہو رہی، مسجد کی کمیٹی بننے پہ لڑائیاں ہو رہی، مسجد بننے پہ لڑائیاں ہو رہی. تو میں اس مبارک مہینے کی طفیل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آؤ بھائی ہم محبت سے رہنا سیکھیں، درگزر سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں. کتنا میرے نبی کا ظرف ہے کہ منافقوں کو گلے سے لگا کے رکھا. اور عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو نہیں روکا کہ یہ میری مسجد ہے، اس میں عیسائی اپنی عبادت نہیں کر سکتا. مدینہ کا میں قبلہ جنوب کی طرف اور بیت المقدس شمال کی طرف. تو عیسائیوں کا وفد جتنے دن ٹھہرا رہا وہ شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آپ نے انہیں بالکل نہیں روکا. اس سے زیادہ خوبصورت اخلاق اور کون دکھائے گا؟ خود جنوب ایمان والے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں،
وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ مسجد سے نکالا نہ نماز سے روکا۔ تو بھائی کتنا تعصب ہے ہمارے اندر مذہب کے نام پر۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس تعصب سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ کی قسم اس کا نقصان سب کو پہنچے گا، سب کو پہنچے گا۔ بغداد میں شیعہ سنی لڑائی عروج پر تھی، تو سنیوں نے شیعوں کے محلے کو لوٹا، قتل و غارت کیا۔ تو اس وقت عباسی خلیفہ کا وزیر تھا، وزیر اعظم ابن علقمی، وہ شیعہ تھا۔ تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان کو خط لکھا، تم آ کے بغداد پہ حملہ کرو، میں تمہارے لیے راستہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے سازش کی بدلہ لینے کے لیے، سازش کامیاب ہوئی، ہلاکو نے آ کے حملہ کیا، نہ شیعہ چھوڑے نہ سنی چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑ نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ اس گھر کو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری مان لو، میری سن لو، اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ۔ اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کریم۔ اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت، پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہ لے جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں، اور ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں۔ آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس سے وابستہ رہیں۔ اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اوروں کے لیے بھی گنجائش رکھیں، اوروں کے لیے بھی راستہ رکھیں، اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپس میں پیار سے چلیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے چلیں۔ ورنہ بھائیو جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہہ جاتے ہیں۔ تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئی ہیں۔ آپس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، ہم امت نہیں رہے۔ امت ہماری پہچان امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے۔ اور هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے۔ تو بھائیو آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ ایک آدمی گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کریں، معروف کرخی والی بات کریں۔ آپ کے نزدیک اس کے عقائد غلط ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس سے نفرت نہ کریں۔ آپ کے نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں، میں پکا جہنمی ہوں، تو آپ نبیوں والا درد میرے لیے رکھیں، جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے دعائیں کی، ابو لہب کے لیے دعائیں کی، عتبہ کے لیے دعائیں کی، ولید کے لیے دعائیں کی، ابئی کے لیے دعائیں کی، امیہ کے لیے دعائیں کی، جن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ جہنمی ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ہم نبی والا، وہ جو کانٹے بچھانے والی تھی اس کا حال پوچھنے، وہ جو کوڑا ڈالنے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے گئے، جو کوڑا پھینکتی تھی چند دن کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ چلا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ یہودی بچہ بیمار ہوا، اس یہودی بچے کا حال پوچھنے 7 میل پیدل گئے۔ یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا تو وہ چند دن آیا نہیں، تو آپ نے وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیمار ہے۔ 7 میل کا سفر کر کے گئے، آگے وہ مر رہا تھا، تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لو، آتے ابو القاسم۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، جان نکل گئی، آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے۔ تو بھائی بہنوں،
آؤ بھائی محبت کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں۔ تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں، بے شمار ہیں۔ اخلاق بیان کریں، جنت کو بیان کریں، ماں باپ کی عظمت کو بیان کریں، عبادات کو بیان کریں، سچائی کو بیان کریں، دیانتداری کو بیان کریں، اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں۔ کیونکہ گالیاں دینا، نفرت کرنا، ابھارنا، یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی ہیں، بہت دکھ دینے والی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔